بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفسر قرآن حضرت علامہ اسماعیل حقی برسوی، جن کا وصال 1147 ہجری ہے، مناقب کردی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے مزار پر انوار پر تشریف لے گئے اور بے حد گریہ زاری کی۔ پھر ایک خشک درخت کی شاخ لے کر والدہ ماجدہ کی قبر انور کے قریب گاڑ دی اور فرمایا، اگر یہ شاخ قدرت خداوندی سے سرسبز و شاداب ہوگی تو میری امی جان کے قبول اسلام کی یہ علامت ہوگی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شاخ فوراً ہری بھری ہو گئی اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا و معجزہ سے زندہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی اور دعوت اسلام قبول فرما کر دوبارہ عالم برزخ کی طرف مراجعت فرما گئی۔ اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ جو غزوۃ الابواء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے۔ اس غزوہ کے علم بردار سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہجرت مدینہ کے تقریباً 1 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ سفر میں مقام ابواء کی طرف پہلا سفر جہاد فرمایا، اور اس سفر جہاد کا مقصد قریش مکہ کے تجارتی قافلے کی سرکوبی کرنا تھا۔ لشکر اسلام جب مقام ابواء کے قریب پہنچا تو وہ قافلہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ایک اہم کام یہ ہوا کہ اس علاقہ کے قبیلہ بنو دمرہ سے دوستی کا معاہدہ طے پا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 15 روز مدینہ منورہ سے باہر رہنے کے بعد اپنی جماعت کے ہمراہ واپس مدینہ طیبہ طاہرہ تشریف لائے۔ جس مقام پر معاہدہ ہوا تھا اس مقام کو شعیب جارورہ کہتے ہیں، اور یہ مقام اب بھی موجود ہے اور اسی نام سے معروف و مشہور ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل وقت ابواء میں گزارا تو یہ بات خارج از امکان نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کرتے ہوں۔ سابق سعودی وزیر اطلاعات و صاحب تصانیف کثیرہ ڈاکٹر محمد عبدو یمانی اپنی مشہور کتاب انہا فاطمۃ الزہرا میں تحریر فرماتے ہیں کہ سیدت آمنہ اپنے خامند مرحوم کی قبر کی زیارت کے بعد ایک قافلے کے ہمراہ روانہ ہوئی جو مکہ مکرمہ واپس جا رہا تھا۔ راستے میں شدید آندھی اور طوفان کی وجہ سے قافلے کی روانگی متاخر ہو گئی۔ اسی دوران آپ شدید بیمار ہو گئی اور ابواء شریف کے مقام پر ہی اس قول مبارک کے ساتھ اپنے لخت جگر نور نظر کو الوداع کہتے ہوئے وصال فرمایا کہ کل حی میت وکل بال وکل کبیر یفنا، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر نئی چیز فنا ہونے والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔